السلام علیکم پیارے ویورز اینڈ سبسکرائبرز۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹس ضرور کریں مگر تہذیب کے ساتھ۔ آج کا موضوع ہے امراض معدہ، افعال معدے کی تشریح۔ معدے کی بناوٹ اور ساخت کس نوعیت کی ہوتی ہے، لہٰذا اب یہ بیان کیا جائے گا کہ معدے میں مختلف اعضاء کس طرح افعال سر انجام دیتے ہیں اور ان کی خرابی کے باعث کیا نقص رونما ہو سکتے ہیں۔ معدہ ایک عضلاتی تھیلی ہے جس کا کام اپنے اندر پہنچی ہوئی غذا محفوظ رکھنے کے لیے عارضی گودام مہیا کرنا ہے۔ اس غذا پر معدائی ترشے عمل کر کے اسے نیم سیال بناتے ہیں۔ اس نیم سیال غذا کو کیلوس کہتے ہیں۔ کیلوس چھوٹی آنت کے سب سے پہلے سلسلے یعنی 12 انگشتی آنت میں داخلے کے لیے موزوں اور تیار ہوتی ہے۔ معدے سے نمک کا ایک ترشا خارج ہوتا ہے جو کہ تیزابیت رکھتا ہے۔ یہ ترشا خاصیت میں جراثیم کش ہے اور غذا میں پہنچنے والی بیکٹیریا کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ مزیدار کھانا دیکھے مگر کھائے نہیں تو یقیناً بھوک کا احساس شدت سے بلکہ درد سے اٹھتا ہے۔ یہ درد اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ معدائی ترشے کا تیزابی مادہ معدے میں چلا جاتا ہے۔ کھانا کھاتے ہی یہ درد ختم ہو جاتا ہے۔ جب بھوک لگنے کا ذکر ہو تو اس لمحے یہ تیزابی خاصیت والا معدائی ترشے فوری طور پر ہمارے معدے میں پہنچ جاتا ہے۔ اس ترشے کے اخراج سے خمیر پیپسن کے بننے کو کافی تحریک ملتی ہے۔ پیپسن وہ خمیر ہے جو معدے میں موجود غذا پر عمل کر کے اسے ایسے باریک ریزوں میں بدلتا ہے جسے معدے کی مہین دیواریں پہلے کی نسبت زیادہ آسانی سے جذب کر سکیں۔ معدے میں ہاضمے کے دوران طرح طرح کی حرکات جاری رہتی ہیں مگر انسانی جسم کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں کرتا۔ انہی حرکات کے حد سے بڑھ جانے کے باعث پیٹ میں اکثر درد محسوس ہوتا ہے۔ معدے کی اندرونی حرکات کا جائزہ لینے کے لیے مریض کو غذا میں کوئی غیر شفاف مادہ مثلاً بیریم کھلا کر معدے کا ایکسرے معائنہ کیا جاتا ہے۔ معدے کا ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ وہ بلغم کو تیزی سے خارج کرے۔ یہ بلغم چپچپا اور لوب دار، شفاف مگر گاڑھا سیال ہے جس کا کام معدے میں موجود پہلے والی غذا اور بعد میں پہنچنے والی غذا کو باہم طور پر اچھی طرح کھلنے ملنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ غذا معدے کی دیواروں سکڑنے کے بعد باریک بن کر معدے میں پہنچتی ہیں۔ معدے میں کوئی کیمیائی مرکب یا زہریلا مادہ پہنچ جائے تو بلغم بھاری مقدار میں رطوبت کی صورت میں خارج ہونے لگتا ہے۔ یہ ایک قدرتی عطیہ ہے جو حفاظتی تدابیر کا کام کرتا ہے۔ عام طور پر اس صورت میں شدت پیدا ہونے کے باعث مریض کو خود بخود قے آتی ہے۔ یہ قدرتی تاثیر ہے جس کے ذریعے معدے میں پہنچنے والا زہریلا مادہ جذب ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ اس طرح نمک کے ترشے کی مقدار حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو اس کی دیکھ بھال بھی یہی بلغم کرتا ہے۔ برسوں پہلے جب آپریشن سے ذرا قبل مریض ایتھرا کے استعمال سے بے ہوش کیے جاتے تھے تو مریض آپریشن کے فوراً بعد
ان زہریلے اثرات کو اگل دیتے تھے۔ یہ ایتھرا کی تاثیر تھی کہ وہ معدے میں پہنچ کر شدید تکلیف پہنچاتا اور زہریلا اثر رکھتا تھا۔ طبی تحقیق کی بدولت یہ معلوم ہوا کہ ہمارے بدن میں قریباً 70% پانی، 20% لحمیات، پروٹین، 14% چکنائی، روگنیات، فیٹس، 5% نمک، سالٹ اور 1% نشاستہ کاربوہائیڈریٹس موجود ہیں۔ بدن کی بافتیں اپنی بناوٹ میں کمی بیشی کر کے زیادہ سے زیادہ کارآمد اجزاء جمع کرتی ہیں۔ ان کارآمد اجزاء کا بننا اور انہیں جمع کرنا تشکیل کا فعل اور ان کی توڑ پھوڑ تفریق کا فعل کہلاتا ہے۔ معدے تک پہنچنے والی غذا تشکیل کے فعل کی مدد کرتی ہے، جبکہ جسمانی ورزش، مشقت اور افعال روزمرہ وغیرہ بدنی بافتوں کے لیے تفریق کا فعل پیدا کرتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ورزش کے بعد توانائی پیدا کرنے کے لیے خوراک کی ضرورت پڑتی ہے۔ معدے میں پہنچنے والی غذا کے اجزاء لحمیات، پروٹین، نشاستہ کاربوہائیڈریٹس اور چکنائی، روگنیات یا فیٹس ہوتے ہیں۔ بالعموم گوشت کے ذریعے لحمیات کی ضرورت پوری کی جاتی ہے، جو کہ خود ساختہ کے اعتبار سے زیادہ تر عضلات سے بنا ہوتا ہے۔ روٹی اور آلو ہمارے بدن کو نشاستہ کاربوہائیڈریٹس پہنچاتے ہیں، جبکہ چکنائی گوشت کے ساتھ ہمارے بدن میں پہنچتی ہے۔ یہ تینوں اجزاء یعنی لحمیات، نشاستہ اور روگنیات چکنائی، معدے اور آنتڑیوں میں پہنچتے ہی مزید چھوٹے اور باریک اجزاء میں تقسیم ہوتے ہیں۔ یوں اسے معدہ آسانی سے جذب کر سکتا ہے۔ پیپسین نامی خمیر معدے کے بالائی حصے یعنی پیندی میں تشکیل پاتا ہے اور پروٹین لحمیات پر براہ راست کیمیائی عمل کرتا ہے۔ خود معدہ بھی اپنے وجود میں پہنچنے والی غذا کا کچھ حصہ جذب کرتا ہے۔ معدے میں اگر الکحل پہنچے تو فوراً جذب ہو جاتی ہے۔ یوں الکحل کو خون میں جگہ ملتی ہے اور اس کے فوراً بعد دماغ میں الکحل جس قدر خالص ہوگی، اسی قدر تیزی رفتار سے دماغ اسے قبول کرے گا اور پینے والا مقدار کے لحاظ سے نشہ یا غلودگی میں ڈوب جاتا ہے۔ ایسی حالت میں کہ وہ واحد قدرتی طریقہ ہے جو کہ ضرورت سے زیادہ الکحل کی مقدار کو معدے اور خون میں جذب ہونے سے روکتی ہے۔ چند قسم کے شکری اجزاء اور لحمیات ایسے بھی ہوتے ہیں جو معدے کے اندر پائے جانے والے ترشے کے عمل سے اپنے اجزاء میں ٹوٹ سکتے ہیں۔ معدہ ان میں نسبتاً باریک ذرات کو بھی جذب کر لیتا ہے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹس ضرور کریں، مگر تہذیب کے ساتھ، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور میں اس سے بھی اچھا لکھ سکوں۔ اوکے، خدا حافظ۔